بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ ہے گورنمنٹ پروویژن آف دی گوڈز اینڈ سروسز۔ تو گورنمنٹ پروویژن آف دی گوڈز اینڈ سروسز ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ گوڈز اینڈ سروسز کو پرووائڈ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اسٹیٹ پروویژن اینڈ اسٹیٹ اونرشپ آف دی پروڈکشن، تو اس میں آپ کو طریقے بتائے گئے ہیں جی کہ دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایجنسی ہے، اور دوسرا ہے اسٹیٹ انٹرپرائز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ لیتی ہے کسی بھی گڈ اور سروس کو پرووائڈ کرنے کی، اور اس کے لیے اس کے پاس یا تو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے، یا جس کو ایجنسی کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے، یا پھر گورنمنٹ خود جو ہے وہ ایک بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کرتی ہے، جس کے تھرو وہ آپ کو گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ جیسے جو پہلی چیز ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایجنسی، تو اس میں دیکھیں کہ پولیس ہے یا ڈیفنس ہے، یہ پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ خود، اسٹیٹ خود پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن کی سروسز اور انوائرمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ اس کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو ایجوکیشن یا انوائرمنٹ کی سروسز جو ہیں، یا پھر ریفیوز کلیکشن، جو آپ کا ویسٹڈ ہوتا ہے نا، کھانا جو ہوتا ہے اس کو ریفیوز کہتے ہیں۔ تو جو ڈسکارڈڈ فوڈ ہوتا ہے، جو خراب ہو جاتا ہے کھانا، اس کو بھی لوگ باہر پھینکتے ہیں۔ اس طرح اسٹریٹ کلیننگ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ آپ کا گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم جیسے ملتان میں خاص طور پہ جیسے دیکھیں تو یہاں پہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی MD ہے، اس طرح فیصل آباد میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس طرح میونسپل کارپوریشن ہے، اور پھر اسی طریقے سے واسا ہے۔ تو یہ سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ادارے ہیں جو کہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ سارا کون کرتے ہیں؟ یہ سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کو یہ ساری سروسز دے رہی ہیں، یعنی پولیسنگ کی سروسز بھی دے رہی ہیں، ڈیفنس بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، ایجوکیشن کے گورنمنٹ کے کالجز موجود ہیں، سکولز موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں۔ پھر انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں جو انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ تو نہیں خراب ہو رہا۔ اسٹریٹ کلیننگ کے لیے بھی گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ساری بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ دا گورنمنٹ وڈ پرووائڈ۔ تو پبلک پروویژن کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ، پبلک کا مطلب یہاں پہ ہے گورنمنٹ۔ پبلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ۔ یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ پروویژن مینس پرووائڈ کیسے کرتی؟ پرووائڈ کرنا کیا ہے؟ گوڈز اینڈ سروسز کو پرووائڈ کرنا ہے انہوں نے، اور اس کے یہ آپ کو دو اس کو ادارے، دو اس کے میتھڈز ہیں۔ ایک گورنمنٹ کو ڈپارٹمنٹ یا ایجنسی بنا لیتی ہے، اور دوسرا جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرپرائز بناتی ہے، یعنی ایک بزنس سیپریٹ وہ کریٹ کرتی ہے، اور اس کی مالک کون ہوتی ہے؟ وہ خود اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کے تھرو جو ہے وہ پروڈکٹس کو وہ بیچتی ہے۔ اور لیکن ادھر گورنمنٹ کا جو بزنس اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس کا مقصد پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے بنایا جاتا ہے۔ اور اگر یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ بریک ایون پہ رہتی ہے، یعنی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، اور اس کا مقصد پروفٹ ارن کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں انرجی کے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، یا ٹیلی کمیونیکیشن کے ہوتے ہیں، یا پوسٹل سروسز کے ہوتے ہیں۔ یہ دو طرح سے گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے تاکہ آپ کو گڈز اینڈ سروسز جو ہیں پرووائڈ کیے جا سکیں۔ ایک گورنمنٹ اپنا ڈپارٹمنٹ یا ایجنسی کے تھرو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے یا گڈز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ خود سے بزنس اسٹیبلش کرتی ہے اور آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ دو میتھڈ ہم نے پڑھے ہیں کہ ہاؤ گورنمنٹ جو ہے، ہاؤ گورنمنٹ کین پرووائڈ دی گڈز اینڈ سروسز۔ تو گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی پروویژن دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیٹ اونرشپ آف پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب اس سے آگے چلیں ہم لوگ، تو نیکسٹ ہے ایک اور ٹرم آئی ہے اس کے اندر، وہ ہے نیشنلائزیشن۔ نیشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بائی کر لے گی جو پہلے پرائیویٹ بزنسز ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کیسے چلائے گی؟ ان کو اسٹیٹ انٹرپرائز کے طور پر چلاتی ہے۔ یعنی پرائیویٹ بزنسز کو گورنمنٹ جو ہے وہ بائی کر لیتی ہے، اور ان کو پھر ایز اے اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہے وہ رن کرتی ہے۔ اس کو ہم نیشنلائز کہتے ہیں۔ جیسے بھٹو
ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایسا کیا تھا 1970s کے دور کے اندر، بہت سارے اداروں کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا تو وہ گورنمنٹ کے بن گئے تھے. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے بینکوں کو انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا، بہت سارے تعلیمی اداروں کو کر لیا تھا، بہت ساری انڈسٹری کو انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا. نیشنلائز مینس کہ بائی اپ کر لیتے ہیں، گورنمنٹ خود بائی کر لیتی ہے کس کو؟ جو پرائیویٹ بزنسز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ خود خرید لیتی ہے اور ان کو گورنمنٹ کا ادارہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اسٹیٹ انٹرپرائز بن جاتے ہیں، ان کو نیشنلائز کہا جاتا ہے. اب آ جائیے نیکسٹ، یہ پورا کوشچن جو ہے تھوریٹیکل ہی ہے. آرگومنٹس فار پبلک پروویژن، پبلک پروویژن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے حق میں بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کیا گوڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا یہ سارا کام جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے گا. تو اس کے فیور میں کچھ پوائنٹس ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیوں لوگوں کو گوڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے، اس کے حق میں کیا باتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ٹو ریگولیٹ دا منوپلی. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں منوپلی موجود ہے اور وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسٹمرز کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان ایفیشنسی ہوگی وہاں پہ. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ اس چیز کو سامنے رکھ کے وہ اس ادارے کو ہی خرید لیتی ہے اور خود سے پھر لوگوں کو، سوسائٹی کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. کیونکہ جو منوپلسٹ ہوگا وہ تو پروفٹ ارن کر رہا ہے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوگا. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتی ہے کہ اس کو رن کرتی ہے بریک ایون پہ، یعنی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. تو اچھی بات ہے نا کہ وہی چیز گورنمنٹ دے گی آپ کو اور اس میں منافع بھی نہیں لے گی گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ہم چلیں تو بعض اوقات کوئی نیسیسری انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. نیسیسری انویسٹمنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انشور کرتی ہے کوئی نیسیسری انویسٹمنٹ. جیسے فار ایگزامپل ایک انڈسٹری ہے جو ملک کی گروتھ کے لیے اور کنٹری کی گروتھ کے لیے بہت اسینشیل ہے، تو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کو وہ خود جو ہے نا وہ اس کو خود اس کو لے کے چلے، پرائیویٹ سیکٹر کو نہ دے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسپورٹ کے لیے کوئی انڈسٹری چاہیے تو گورنمنٹ اس کو پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں بھیجتی. تو اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کوئی امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ تیار کرنے کے لیے مجھے خود انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو گورنمنٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے. یا فار ایگزامپل اور کوئی جہاں پہ سمجھتی ہے گورنمنٹ کے نیسیسری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ خود گورنمنٹ وہاں پہ یا اسٹیٹ جو ہے انویسٹ کرتی ہے اور لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ سب لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے. جیسے آپ کے سامنے ریل ہے، پاکستان ریلوے پاکستان میں موجود ہے، تو گورنمنٹ نے خود انویسٹمنٹ کی ہے اور خود لوگوں کو اوور آل سوسائٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے پاکستان یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو سب کو ریلوے کی سروس پرووائڈ کرتا ہے. اس طرح پی آئی اے ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، تو وہ لوگوں کو سستے مطلب جو ہے نا ہوائی سفر کی سہولت دینے کے لیے گورنمنٹ نے خود وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پاکستان اسٹیل ملز کا آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے، وہ بھی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہ گورنمنٹ خود اس کو دیکھ رہی ہے وہاں پہ. لیکن ایک چیز یہ چیز علیحدہ ہے کہ وہاں پہ جب گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ اس کو اچھی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ چلے جائے گا پوائنٹ. پھر ہے گریٹر ایفیشنسی اینڈ کوآرڈینیشن. دیکھیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں نا انہیں ایس او ایز کہتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یا اسٹیٹ اون جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کہتے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ایس او ای، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ لارج جو گورنمنٹ ہوگی جس کی مالک خود گورنمنٹ ہوگی، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی بیٹر کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور چونکہ لارج وہ ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو وہاں پر اکانومیز آف اسکیل بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر یعنی ان کے مقابلے میں جو اسمال فارمز ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہوتے ہیں نارملی بڑے ادارے ہوتے ہیں، لارج فارمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اکانومیز آف اسکیل بھی ہوتی ہیں. کیونکہ جب بھی آپ لارج اسکیل پہ پروڈکشن کرتے ہیں آپ کو اکانومیز آف اسکیل ہوتی ہیں، یعنی بینیفٹس ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہوا ہے کہ اکانومیز آف اسکیل کیا کیا ہوتی ہیں، انٹرنل اکانومیز آف اسکیل اور ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل. تو اس کے بعد اس پبلک پروویژن کے فیور میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو سنکنگ بزنس ہوتا ہے، جو بزنس بالکل ڈوب رہا ہوتا ہے،
اس کو سٹیبلائز کرنا اگر دیکھتی ہے گورنمنٹ کہ پرائیویٹ فرم جو ہیں وہ پراپرلی ورک نہیں کر رہی ہیں اور وہ بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں، تو گورنمنٹ خود اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے اور خود اس کو چلاتی ہے. جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی کہ بھٹو کے دور کے اندر بہت سارے اداروں کو کنٹرول میں کر لیا گیا تھا. اسی طریقے سے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایک کی سروس گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ خود اس کو چلائے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ان کو وہاں پہ پروفٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو وہاں پہ وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اس جگہوں پہ اپنا کام کرنا بند نہیں کرتی. گورنمنٹ جو ہے پروڈکشن کو سیز نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ کو پروفٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا تعلق ویلفیئر سے ہوتا ہے. گورنمنٹ ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی کوشش کرتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے وہ سپر نارمل پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے گورنمنٹ کے پروویژن کے اندر اور پرائیویٹ پروویژن کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ سیلفشنیس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر گورنمنٹ ایز اے ہول پوری سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. پھر ٹو اکوموڈیٹ ایکسٹرنیلٹیز بیٹر. ایکسٹرنیلٹیز میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایکسٹرنل بینیفٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل کاسٹ بھی ہوتا ہے. تو جب گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ ایکسٹرنیلٹیز کسی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کو خود پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا اگر مقصد یہ ہے کہ پولیو کو ختم کرنا ہے تو گورنمنٹ خود سے آپ کو پولیو ویکسین پرووائڈ کرتی ہے. اور ویسے پولیو ویکسین بہت مہنگی ہے اگر پرائیویٹلی آپ لینا چاہیں، لیکن گورنمنٹ فری پرووائڈ کرتی ہے تاکہ اس کا بینیفٹ سب کو ہو سکے. تو اس طرح سے گورنمنٹ نے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے، لوگوں کو فیس واپس کی، اس لیے کی کہ اس کا بینیفٹ ساری قوم کو ہونا ہے. کیونکہ جتنے پڑھے لکھے لوگ سوسائٹی میں آئیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹو الاؤ دی پاپولیشن ٹو شیئر دا بینیفٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر آتے ہیں یعنی آپ جب بھی جسٹیفائی، اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے ایکچولی کہ جب آپ نیشنلائز کرتے ہیں کسی بھی پرائمری انڈسٹریز کو تو اس کا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ ساری قوم کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. پرائمری انڈسٹریز آپ کو پتا ہے آئل، مائننگ وغیرہ کی ہوتی ہیں جن کا تعلق بیسک پرائمری پروڈکٹ سے ہوتا ہے. پرائمری پروڈکٹس میں ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی تھی. تو گورنمنٹ جب یہ سمجھتی ہے کہ ان جیسی انڈسٹریز کا بینیفٹ پوری قوم کو ہے، پوری پاپولیشن کا تعلق، کیونکہ آئل جو ہے وہ پوری قوم نے استعمال کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کو خود گورنمنٹ کنٹرول کر رہا ہے. جیسا پاکستان کا ادارہ موجود ہے پاکستان اسٹیٹ آئل، آپ نے پی ایس او کا نام سنا ہوا ہے، تو یہ گورنمنٹ نے اسی لیے بنایا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ پوری قوم کو پہنچایا جا سکے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایتھیکلی اور مورلی سپیریئر ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے نسبت. بہرحال دس از این آرگومنٹ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بیٹر جج ہوتی ہے دین دا پرائیویٹ فرمز، کیونکہ جو سوسائٹی چاہ رہی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ زیادہ بہتر سمجھتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے نسبت. پرائیویٹ سیکٹر کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سوسائٹی کیا چاہتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو تو پروفٹ سے غرض ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سوسائٹی کی نیڈز کو سامنے رکھ کے وہ چیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک تو وہ چیز پرووائڈ کرتی ہے جو کہ لوگ چاہتے ہوتے ہیں اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے فیئر طریقے سے آؤٹ پٹ کو. لیکن جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر وہ ایسا نہیں کرتا. تو یہ کچھ ہم نے آرگومنٹس پڑھے ہیں کہ وائی دیر شوڈ بی اے گورنمنٹ ٹو پرووائڈ دا گڈز اینڈ سروسز. تو یہ اس کے آرگومنٹس ہیں. گورنمنٹ کا رول ایکچولی یہ کیا ہے، دس از دی رول آف گورنمنٹ ٹو پرووائڈ گڈز اینڈ سروسز. تو یہ رول آپ کے سامنے آ گیا کہ کیوں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. پھر ہے کہ اگلا سوال، اگلا اس کا حصہ ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، یعنی گورنمنٹ کو خود سامنے کیوں نہیں آنا چاہیے. ڈکلائن ان دا پبلک پروویژن، اس کی ریزنز کیا ہیں. وائی دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دا مارکیٹ، وائی دا گورنمنٹ شوڈنٹ انٹرفیئر in the form of providing goods and services. تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو یہ کچھ آرگومنٹس ہمیں نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو گڈز اینڈ سروسز جو ہے سوسائٹی کو پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے. اس کی کیا وجوہات ہیں. تو اس میں پہلی وجہ یہ بتائیے کہ لیک آف اویلیبل فنڈنگ.
لیک آف اویلیبل فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا جی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. جب گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو گورنمنٹ کو آپ لوگوں کو گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے بینکوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اور جب بینکوں سے وہ قرضہ لینے کے لیے پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. یہ بات سمجھیں. یعنی بینک کے پاس جو ہے وہ کون کون چلا گیا؟ بینک کے پاس پرائیویٹ سیکٹر بھی چلا گیا کہ ہمیں لون دیں اور تاکہ ہم انویسٹمنٹ کر سکیں. اور بینک کے پاس پبلک سیکٹر بھی چلا گیا. پبلک سیکٹر کا مطلب ہے گورنمنٹ. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب ہے جو کہ کام پروڈیوسرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ بھی پہنچ گئی بینک میں کہ قرضہ دو اور پرائیویٹ سیکٹر بھی قرضہ لے کے کام کرتا ہے. تو اب بینک کیا کرتے ہیں؟ بینک جب یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اور سب لوگ قرضہ لینے کے آئے تو بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اسمال آئی مینز انٹرسٹ ریٹ. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کم کر دیتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر چونکہ اتنا کاسٹلی لون نہیں نہ لے سکتا تو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اور کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پبلک سیکٹر مینز گورنمنٹ. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بڑھنے کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ. کراؤڈنگ CROWDING کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ. تو کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ ہو جاتا ہے. یہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ تو یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کراؤڈنگ آؤٹ پرائیویٹ انٹرپرائز. یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ جب لوگ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو گورنمنٹ کو یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لگائے یا یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بورو کرے. جو چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنی ہے اس کے لیے گورنمنٹ بینکوں سے پیسہ لے کے آپ کو دے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ٹیکسیشن کم کر دیتی ہے تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس کو بورنگ بڑھانی پڑے گی. لیکن اگر وہ بورنگ بھی ریسٹرکٹ کر دیتی ہے تاکہ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ نہ ہو تو پھر آپ کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتی. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی یہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے جو بیئر کرنی پڑے گی. یا تو ٹیکسوں سے گورنمنٹ پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو وہ چیز پرووائڈ کرے گی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ اتنی نہیں ہے, یا پھر وہ بینکوں سے لے گی. جب بینکوں سے لے گی تو یہ سٹوری سمجھ آ گئی آپ کو کہ بینکوں کے پاس جب یہ دونوں قسم کی مخلوق پہنچ جائے گی, پرائیویٹ سیکٹر بھی پہنچ جائے گا اور گورنمنٹ بھی پہنچ جائے گی, تو بینک انٹرسٹ ریٹ زیادہ لیں گے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے ہم تو انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اور اس کا مطلب اس چیز کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ, کہ اس میں کراؤڈنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ لاس ہوتا ہے گورنمنٹ کو. تو اس لیے گورنمنٹ کو, اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کراؤڈنگ آؤٹ بھی نہ ہو اور باقی لوگوں پہ ٹیکس بھی کم لگائے, تو پھر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, پھر وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو یہ دونوں طرف سے گورنمنٹ پھنستی ہے. ٹیکس لگائے تو تب تکلیف ہے آپ لوگوں کو, اور اگر بورونگ کرنی شروع کر دے بینکوں سے تو سود بڑھ جائے گا, انٹرسٹ ریٹ بینک زیادہ کر دیں گے, اس کے نتیجے میں پرائیویٹ انویسٹر رولا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر پرائیویٹ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو ملک میں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ پرائیویٹ فرمز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں طرف سے اب گورنمنٹ کے لیے پریشانی ہے کہ وہ کیا کرے. تو بہرحال اس لیے وہ کہتے ہیں جو اس کے خلاف ہیں پبلک پروویژن کے کہ گورنمنٹ کو نہیں دینی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گڈز اینڈ سروسز خود پرووائڈ ہی نہ کرے, یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی رکھے تاکہ نہ گورنمنٹ کو زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا پڑے, نہ گورنمنٹ کو قرضہ لینا پڑے. دوسری چیز ہے پولیٹیکل میڈلنگ. تو میڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیو انٹرفیئرنس, یعنی انٹرفیئرنس کا مطلب ہے مداخلت, بے جا مداخلت. تو بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہوتی ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر کرتی ہیں, سم انڈسٹریز ہیو سفرڈ, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کو اپنے اس لیے یوز کرتی ہے کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کیا جا سکے. تو گورنمنٹ ان انڈسٹری کے اندر
लोगों को जॉब देना शुरू कर देती। गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, जैसे PIA के अंदर गवर्नमेंट जॉब देना शुरू कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर जॉब देना शुरू कर दे, पाकिस्तान रेलवे के अंदर जॉब देना शुरू कर दे। तो इस तरह के इदारे जो गवर्नमेंट के पहले मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकली मजबूर होके उन इदारों में बेरोजगारी में कमी लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इदारा ही बर्बाद हो जाता है और वो चीज़ उस तरीके से नहीं होती और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उनका मकसद कॉस्ट कंट्रोल करना नहीं होता है, वो तो बस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको भी इस चीज़ से गर्ज नहीं होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बस उसको चला रहे होते हैं, बस एज इट इज़ चल रही होती हैं। पुअर एफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट के इदारों की। इसलिए हम ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट के इदारे होने नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करे सारा कुछ। ये बात मैंने पहले भी कही कि गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो कोई इतने ज़्यादा वेल प्लान नहीं होते, वेल मैनेज नहीं होते, इसलिए वो होती तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो प्लानिंग ना होने की वजह से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ चली जाती हैं। आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PIA की एग्जांपल मौजूद है, पाकिस्तान स्टील मिल की एग्जांपल मौजूद है, इस तरीके से पाकिस्तान रेलवे की मौजूद है। ये वाइट एलिफेंट बन गए। गवर्नमेंट को अर्न करके देने के बजाय गवर्नमेंट हर साल अपने बजट का काफ़ी सारा हिस्सा इनको इनकी तनख्वाहों पे और इनके एक्सपेंडिचर पूरे करने में लग जाती है। उसके अलावा अगली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं बहुत सारी, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का मतलब है कि बहुत सारे इंटरनेशनल आपके एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उनसे कर्जे लिए होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है या आपने IMF से कर्जा लिया हुआ है, तो वो उनकी कंडीशन ये होती है कि गवर्नमेंट खुद काम नहीं करेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर से वो काम लेगी। तो वो उनकी कंडीशंस की वजह से भी गवर्नमेंट को अपने इदारे, अपनी जो इंटरवेंशन है वो खत्म करनी पड़ती है। ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है, ये सारा थ्योरेटिकल है, तो बार नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइवेटाइजेशन एंड डी नेशनलाइजेशन। अब इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। मैंने पहले नेशनलाइजेशन आपको समझाया था, नेशनलाइजेशन का ये मैंने समझाया था आपको नेशनलाइजेशन के ये वाला नेशनलाइजेशन का मतलब है द स्टेट डिसाइड्स टू बाय अप द प्रीवियसली प्राइवेट बिजनेसेस, यानी जो प्राइवेट बिजनेसेस होती हैं गवर्नमेंट उनको बाय कर लेती है और फिर उनको रन करती है एज ए स्टेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के इदारे के तौर पर उसको चलाती है। यानी प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट जब खरीद ले तो वो नेशनलाइज हो जाता है और जब अगर उसी इदारे को दोबारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दे तो उसे डी नेशनलाइजेशन कहते हैं। डी नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पहले नेशनलाइज था, यानी डी नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो पहले प्राइवेट लोगों का आपने पहले कब्जा किया नेशनलाइज करके, फिर आपने उसको दोबारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अपना इदारा था वो, यानी गवर्नमेंट का अपना इदारा था और उसको वो पहले से ही शुरू दिन से ही गवर्नमेंट का इदारा था और अब उसको उन्होंने प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। समझ आ गई बात आपको? डी नेशनलाइजेशन का मतलब है कि पहले प्राइवेटाइज था और प्राइवेटाइज के बाद गवर्नमेंट ने उसको खरीदा तो नेशनलाइज हो गया और गवर्नमेंट ने फिर दोबारा प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस मरले को कहते हैं डी नेशनलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट जो है वो पहले प्राइवेटाइज से गवर्नमेंट ने खरीदा, गवर्नमेंट से फिर दोबारा प्राइवेटाइज में गया, तो ये डी नेशनलाइजेशन है। यानी पहले नेशनलाइज हुआ फिर दोबारा प्राइवेट लोगों को बेचा तो डी नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर SOE है यानी स्टेट ओन एंटरप्राइज है, पहले से ही गवर्नमेंट उसकी मालिक है और उसको गवर्नमेंट अगर आम प्राइवेट लोगों को बेचती है तो वो प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट और या स्टेट ओन एक्टिविटीज होती हैं, ये गवर्नमेंट का जो इदारे होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, वो प्राइवेटाइजेशन है। यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है? सेलिंग है या ट्रांसफर है गवर्नमेंट के इदारों का प्राइवेट सेक्टर की तरफ, यानी वो प्राइवेट हो जाएंगे। अगर PIA को बेच दिया जाए तो वो प्राइवेट हो जाएगा इदारा, फिर देखें कैसे ज़बरदस्त चलता है। इस तरह पाकिस्तान रेलवे है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसको भी बेच दे अगर गवर्नमेंट, अगर हिम्मत कर जाए ये वाली गवर्नमेंट भी, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो भी अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। तो बहरहाल प्राइवेटाइजेशन कैसे कैसे की जा सकती है
تو پرائیویٹائزیشن کے 3 طریقے ہیں، یہ 3 براڈ اس کی شکلیں ہیں، فارم مین شکلیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن آف انڈسٹریز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اون بزنسز ہیں، اسٹیٹ اون بزنسز ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ پرائیویٹ فرم کو الاؤ کر دیں کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. آپ پہلے یہ تھا کہ جس طرح پاکستان ریلوے ہے تو اور کوئی ریلوے نہیں چلتی، امجد ریلوے یا اسلم ریلوے نہیں چلتی، پاکستان ریلوے چلتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو گورنمنٹ نے وہاں ریسٹرکشن لگائی ہوئی نا، ریگولیشن خود کر رہی ہے، کوئی آ نہیں سکتا. اب ڈی ریگولیشن کر دے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ سکتا، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ سکتا ہے، اور کمپٹیشن میں آ کے وہ ان لوگوں کے ساتھ بہتر پرفارم کرے گا. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ پہلے صرف پاکستان پوسٹل سروسز ہوتی تھی، ڈاک خانہ ہوتا تھا، تو اب جو ہے وہ ٹی سی ایس بھی کام کر رہا ہے اور بھی لیپرڈ بھی کام کر رہا ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے ڈی ریگولیشن کر دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹ فرمز کو اجازت ہے، وہ آ سکتے ہیں، وہ آ کے کام کر سکتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے وہ الاؤ نہیں تھے کہ وہ آتے اور آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے. تو یہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ فرمز ہیں ان کو اجازت دیں کہ جی آئیں اور آ کے کام کریں اس سیکٹر کے اندر، جس سیکٹر میں پہلے گورنمنٹ صرف کام کرتی تھی، اب پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کرے گا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کانٹریکٹنگ آؤٹ ٹو پرائیویٹ فرم، یعنی جو کچھ ورک جو پہلے گورنمنٹ خود کر رہی ہوتی تھی، اس کام کو پرائیویٹ فرم کو آپ کانٹریکٹ پہ دے دیں. تو وہ کام پہلے پریویسلی ان ہاؤس گورنمنٹ کرتی تھی، گورنمنٹ کے لوگ کرتے ہوتے تھے، اب وہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا. جیسے فار ایگزامپل پاکستان ریلوے کی ایگزامپل لے لیں، تو اس کے اندر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں جی کہ ٹھیک ہے یہ لائن ہماری ہے، باقی آپ ایک ٹرین چلا لیں اس کے اندر. تو پرائیویٹ ٹرین بھی چلی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ہوگا، تو وہ بھی چلا رہے ہیں لوگ. اسی طریقے سے گورنمنٹ کانٹریکٹ دے دیتی ہے، یعنی ہاسپٹل کے اندر وہ سارا دے دیتے ہیں جی کہ ہاسپٹل تو گورنمنٹ کا ہے لیکن اس کا جو ساری ایڈمنسٹریشن ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی، یا اس کا بلڈ یونٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا، صرف بلڈ یونٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کچھ کام یعنی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیے جا سکتے ہیں. یا آخری کام یہ ہے کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ آنرشپ جو ہے نا ایسٹ کی، وہ اسٹیٹ ٹو پرائیویٹ کر دی جائے. یعنی پہلے گورنمنٹ مالک تھی، تو اب سارے کی ساری مالک پرائیویٹ سیکٹر ہی ہو جائے. یہ کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن ہے. یہ دونوں جو پہلے ہیں یہ پارشل پرائیویٹائزیشن ہے، اس کا یہ جو ہے کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن ہے، جس میں آپ پراپرلی پوری کی پوری فرم ہی پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیتے ہیں، اس کی جو آنرشپ ہے وہ بیچ دیتے ہیں ان کو. تو یہ 3 شکلیں میں نے آپ کو بتائی پرائیویٹائزیشن کی. اب آ جائیے کہ پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ کیا پوائنٹ ہے اور پرائیویٹائزیشن کے فیور میں کیا پوائنٹس ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پرائیویٹائزیشن کے پہلے فیور میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو پرائیویٹائز فرم ہوتی ہیں، یہ پہلے ہم پاسبل اس کے ایڈوانٹیجز پہ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ فرمز کا کیا فائدہ ہے، پرائیویٹائزیشن کا کیا فائدہ ہے. پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو تینوں شکلیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، کہ یا تو گورنمنٹ اپنی پوری فرم یا پورے ادارے کو ہی اس پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیتی ہے، یہ والی چیز، یا پھر کچھ کام وہ کنٹریکٹ پہ لے لیتی ہے پرائیویٹ فرم سے، یا پھر ڈی ریگولیٹ کر دیتی ہے انڈسٹریز کو، کہ ایک کچھ انڈسٹریز میں باقی لوگ پہلے نہیں کام کر رہے ہوتے، صرف گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آئیں اور کام کر لیں وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹائز فرم ہوتی ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں. کس کے مقابلے میں؟ اسٹیٹ کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر بہتر پرفارم کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بیٹر کوالٹی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ریڈیوس کرے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو. پرائیویٹ سیکٹر کوشش کرتا ہے کہ جو ان پروڈکٹیو لیبر ہے اس کو اسٹرپ آؤٹ کرے، ہے نا. ان پروڈکٹیو لیبر اگر گورنمنٹ کے سیکٹر میں، وہ تو کام کرتے رہیں گے. گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جاب سیکیورٹی ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی ان پروڈکٹیو لیبر ہوتی ہے ان کو باہر نکالتے ہیں، اسٹرپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ کاسٹ کو وہ کم کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر، اور وہ آپ کو بیٹر کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ، اور وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسری فرم سے، کمپیٹ کرتے ہیں، اور اسی کمپٹیشن کی وجہ سے ہی وہ انوویشن کی طرف بھی جاتے ہیں، اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر مزید جدت لے کے آتے ہیں
اختراع لے کے آتے ہیں اس کو اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن کی تھریٹ کی وجہ سے وہ اپنی چیز کو بہتر سے بہتر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوا نا پرائیویٹائزیشن کا. پھر گورنمنٹ کو پرائیویٹائزیشن کا یہ فائدہ ہے کہ گورنمنٹ اگر آج پاکستان اسٹیل مل کو بیچ دے, پی آئی اے کو بیچ دے, پاکستان ریلوے کو بیچ دے پرائیویٹ سیکٹر کو, تو گورنمنٹ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ان کی تنخواہوں پہ خرچے سارے ختم ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر بیچنے کی وجہ سے سورس آف منی مل جائے گا. گورنمنٹ کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا, اور وہ ادارے بھی صحیح چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی بتا دوں, اسٹیل مل بھی پروفٹ میں چلی جائے گی, پی آئی اے بھی صحیح کام کرے گا, ریلوے بھی صحیح کام کرے گا. 3 ادارے میں نے گنوائے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں کو بھی پرائیویٹائز کر دیں, گورنمنٹ کے اسکولوں کو, کالجز کو بھی پرائیویٹائز کر دیں, تو اس کا بڑا فائدہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑا سٹیپ لینے کے لیے بہت زیادہ گورنمنٹ کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی, لوگ احتجاج بھی کریں گے. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, جی ہم گورنمنٹ کے نوکری ہم کیوں چھوڑیں, ہم پرائیویٹائز کیوں کریں. لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جنہوں نے جاب کرنی ہے, جنہوں نے محنت کرنی ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کرتے ہیں. جنہوں نے محنت کرنی ہے وہ پبلک سیکٹر میں بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ میں بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ باہر نکلیں گے جو کام نہیں کرتے ہیں. وہ پہلے بھی یہی کچھ ہی کرتے ہیں, اب بھی یہی کچھ کریں گے, صرف پولیٹیکل وہ کام کریں گے, ہڑتالیں کریں گے. لیکن آئی ایم ان فیور آف دی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریٹک اور پولیٹیکل میڈلنگ بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو کوئی بھی بیوروکریٹک نہیں ہوگا, کوئی گورنمنٹ کا بندہ یا کوئی بھی ایم این اے ایم پی اس کے اندر انٹرونشن نہیں کر سکتا. تو یہ بہت زبردست بات ہے. اور پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہیں اور پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں, اور ان کا مینجمنٹ کلچر بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو آنرشپ کا ہوتا ہے نا, وہ شیئر وہ بڑا وائڈر ہوتا ہے. وہاں پہ وہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور آپ اس کو بہتر لے کے چلیں گے تو ہماری کمپنی بہتر چلے گی. تو وہ سب کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو ورکرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کو, وہ بھی ساتھ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سارے فائدے ہو سکتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے. لیکن کچھ اس کے اگینسٹ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت ساری اسٹیٹ اون انٹرپرائز ایسی ہیں جو کہ جن کے اندر لوگ جو ہے پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے, ان میں پروفٹ موٹیو نہیں ہوتا. تو لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں ساری پروفٹ کے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلی گئیں تو وہ تو پروفٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے, تو اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اگینسٹ وہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اسٹیٹ رن انڈسٹریز کے لیے ان ایڈوائزبل ہوتا ہے, کیونکہ اکانومیز آف اسکیل جو ہے وہ ہوتی ہیں وہاں پہ, اور مونوپولی آپریشنز کی وجہ سے. دوبارہ یہ پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ وہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو پیسہ ملتا ہے وہ زیادہ سستا مل جاتا ہے, اور ان انڈسٹری کی نسبت جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو ایک تو قرضہ مل جاتا ہے, دوسرا گورنمنٹ کو سستا بھی اگر چاہے تو مل جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ کو بینکس قرضے جلدی دے دیتے ہیں بجائے اس کے پرائیویٹ سیکٹر کو. اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ امپلائمنٹ لوگوں کی پروٹیکٹ رکھتے ہیں, لوگوں کو جاب سے نہیں نکالتے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کام صحیح نہیں کرتا, ان کو نکال بھی سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ کیا چیز ہے کہ جو سرپلسز ہوتے ہیں اسٹیٹ اور انڈسٹریز کے, وہ پبلک ویلفیئر کے کام آتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں فائدے کی ہیں. یہ پھر دوبارہ سے کرٹیسزم ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. یہ میں ابھی کرٹیسزم ہی آپ کے پہلے بھی یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں پوائنٹس یہ والے سارے, یہ بھی کرٹیسزم ہی ہے, یہ ساری کرٹیسزم ہی ہے جو بھی پڑھی ہے. پھر دوبارہ وہی باتیں اگر ہم پڑھ لیں تو کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کمپٹیشن کو نہیں بڑھاتا, وہ کوشش کرتا ہے کہ مونوپلی اختیار کر لے, سارے مل کر ایک ہو جائیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں, پرائس زیادہ چارج کریں اور آؤٹ پٹ بھی کم بیچیں. پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ کوالٹی آف سروس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جبکہ جو دوسرے چیزیں ہوتی ہیں سوری جو کوالٹی آف سروس ہے وہ ڈمینش ہو جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ اون کمپنیز کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ کٹ کریں کاسٹ کو, اور کاسٹ کو کٹ کرنے کے نتیجے میں وہ اپنی کوالٹی کم کر بیٹھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے.
اور گورنمنٹ یہ چیز نہیں دیکھتی. پھر اس کے علاوہ جو ایسٹ گورنمنٹ سولڈ کرتی ہے کن کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, انہی کو سولڈ کرتی ہے جو انڈر ویلیو ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو خرید کے پھر اس میں سے پروفٹ کماتا ہے. یعنی گورنمنٹ بیچتی ہے ان چیزوں کو ہے جو انڈر ویلیو کر کے اس کو نا, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر اس میں سے گین کرتا ہے اور ایسٹ اٹھاتا ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ سلیکٹیو ہوئی ہے, یعنی صرف وہ حصے بیچے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو جو پروفیٹیبل ہیں, باقی بیچے ہی نہیں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پروفیٹیبل پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہی رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں اس کے اوپر ابھی بھی لگ رہے ہیں اور گورنمنٹ نقصان میں جا رہی ہے وہاں پہ. پھر اس کے علاوہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, ٹاپ ایگزیکٹو آف دی پرائیویٹ کمپنیز, ان کو بڑی بڑی سیلریز ملتی ہیں, شیئرز میں سے آپشن ملتے ہیں, اور اس لیے ان کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ کمپنی کی ایفیشنسی کہاں پہ جا رہی ہے, کمپیٹیٹیونیس کہاں پہ جا رہی ہے, ان سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنی زیادہ خرچے ان کے ہو رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان لوگوں کے اوپر. تو بہرحال جی یہ ٹاپک چھوٹا سا تھا, یہ بھی ختم ہو گیا. اور اسی کے اندر جو آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کے اندر وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, PPP. پبلک مینز میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پبلک کا مطلب اکنامکس میں کیا ہے, گورنمنٹ ہے, اور پبلک سیکٹر مینز گورنمنٹ سیکٹر, پھر پرائیویٹ سیکٹر, اور ان کی آپس میں کیا پارٹنرشپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ بینیفٹس آف دی اسٹیٹ پروویژن اینڈ نیڈ ٹو پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ اینڈ ایفیشنسی. تو پبلک پرائیویٹ جو ہے اپنا پارٹنرشپ, اس کی کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں. تو یہ ذرا دیکھ لیں کیا کیا ہیں. پہلے یہ ہے کہ پہلے فائدے کیا ہیں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کر اگر کام کریں تو کیا فائدے ہیں. تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پیسہ بڑی جلدی سے مل جاتا ہے, فائنینس, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گڈز اینڈ سروسز آسانی سے پرووائڈ کر سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو آسانی سے جو ہے وہ قرضہ مل جاتا ہے. تو گورنمنٹ از ایبل ٹو فائنینس improves the provision of goods and services for public without increasing its borrowing. تو گورنمنٹ جو ہے وہ فائنینس کر سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس قرضہ نہ بھی لے تو گورنمنٹ گوڈز اینڈ سروسز کی پروویژن کو آسانی سے فائنینس کر سکتی ہے. اور اگر نہ بھی کر سکتی ہو تو وہ قرضہ لے کے بھی کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی نسبت. پھر رسک کا ٹرانسفر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, جب آپ PPP پہ چل رہے ہوتے ہیں نا پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں, تو گورنمنٹ رسک ان کی طرف کر دیتی ہے اور خود کہتی ہے رسک میں نہیں لوں گی. اور پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے کہ ایفیشنسی لے کے آئے, انوویشن لے کے آئے, کس کے ساتھ مل کر, پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کر. یہ اچھی چیز ہے ویسے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں مل کے کام کریں. پھر لیکن اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے, پبلک پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ کمپنی تو بورو کر نہیں سکتی چیپلی جیسے گورنمنٹ کرتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ تو چیپلی کر لیتی ہے بورو, لیکن جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے ان کو بینک اتنے جلدی سے یا دوسری جگہوں سے ان کو قرضہ بھی نہیں ملتا اور اتنا سستا بھی نہیں ملتا. تو پبلک پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, کیونکہ قرضہ لے کے گورنمنٹ اس کو چلا سکتی ہے. اور پھر دیر از نو ریئل ٹرانسفر آف رسک, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے کیا کرتی ہے, اس کو مجبور کرتی ہے کہ ان پروجیکٹ کو وہ سپورٹ کرے جس کے اندر وہ ان کو لگتا ہے کہ جی فائنینشیل فیلئر ہے یا بیل آؤٹ آف دا پرائیویٹ کمپنیز وچ آر مینیجنگ دیم. تو گورنمنٹ ان پروجیکٹس کو کام کر لیتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, جہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو وہ بیل آؤٹ پیکج دیتی ہے, جہاں پہ وہ مطلب فیل ہو رہی ہوتی ہیں, بینک کرپٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ مل کے جو کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کاسٹ سیونگ جو ہیں وہ کی جاتی ہے, کس کی کاسٹ پہ, کوالٹی آف سروس کی کاسٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاسٹ تو سیو کر لیتے ہیں لیکن کوالٹی وہ نہیں دیتے جو دینی پڑتی. تو بہرحال یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں تھا, اس میں یہی بتایا گیا کہ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی کام ہو سکتا ہے, جو کہ سب سے پہلے انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا UK والوں نے, یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ میں, اور یہ 1990s میں یہ کانسیپٹ آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پرائیویٹ فائنینس انیشیٹو. تو پرائیویٹ فائنینس انیشیٹو کے ذریعے یہ کام شروع کیا گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انلسٹ کرتی ہے, ان کو کیپٹل اور مینجمنٹ ایکسپرٹیز جو ہے وہ دیتی ہے پرائیویٹ سیکٹر, اور پھر پبلک سروسز کو ریڈیوس کاسٹ پہ
پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کے